یہ آج کل کے دور پہ ماڈرنزم اور ماڈرن پیراڈائمس مسلمانوں میں کنفیوژن پھیلا رہے ہیں، لیکن ایز مسلمس ہمارا رول کیا ہے؟ یہی کنفیوژن ہمیں حل کرنی ہے. ہمیں صرف انٹلیکچوئل آنسرز نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں پریکٹیکل اپلیکیشن چاہیے. ماڈرنزم نے ہمارے مسلمان کمیونٹی اور امت کو کنفیوز کر رکھا ہے ایز ٹو واٹ از دیئر آئیڈینٹی اینڈ دیئر رول. اس کا ایک بہت بہترین ایگزامپل یہ ہے دا فلسطینین ایشو. دا پیپل ڈونٹ ایون نو واٹ دے آر سپوز ٹو ڈو، دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو آنسر، دے ڈونٹ نو واٹ رولز دے نیڈ ٹو پلے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ ٹو آنسر دس وی ہیو ڈاکٹر آسیہ ود اس. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تھینک یو فار ہیونگ می. ویلکم. جی ہم پوڈ کاسٹ اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کا ایک بریف انٹروڈکشن چاہیے. ہاؤ ڈڈ یو کم ان ٹو دس جرنی؟ آپ کی ایک جرنی کیا رہی ہے، اور واٹ ڈو یو تھنک ور دا کروشل پوائنٹس دیٹ میڈ یو ہو یو آر ٹوڈے؟ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. My journey to become me currently at this moment, it has been not very out of ordinary. صرف یہ ہے کہ اپنی عام تعلیم حاصل کرنے کے بعد اور ایک نارمل لائف گزارنے کے بعد شادی، بچے، فیملی، اور اس کے اندر جو ہے مجھے موقع ملا. ایم فل میں میری ریسرچ تھی پیرنٹنگ پر، اور پیرنٹنگ کے ساتھ ظاہر ہے یوتھ ایشوز آتے ہی آتے ہیں. تو یوتھ ہیز بین مائی فوکس آل دی ٹائم، بینگ اے مدر اور بینگ دی مینٹور اینڈ دی ٹیچر ایز ویل. تو اس میں یہ ہے کہ میرا جو سارا تجربہ رہا پاسٹ میں، وہ میرا سارا ہائی اسکول کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ رہا، اور خود اپنے بچوں کی بھی جو چیلنجنگ ایج تھی وہ بھی ہائی اسکول والی ہی زیادہ تھی. اس کے بعد جب مجھے پی ایچ ڈی کے لیے ریسرچ کا موقع ملا تو مجھے بینگ اے ٹیچر یہ جاننا تھا کہ میں اپنے اسٹوڈنٹس پر اس طرح سے امپیکٹ کیسے کروں جو کہ میری نظر میں ہے. اس کو میں تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کروں گی. وہ یہ ہے کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ڈگریاں اسٹوڈنٹس کو ہم دیتے ہیں، ایوارڈ کرتے ہیں، ہمارے سائنس کے ساتھ رزلٹ جاتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ کئی جگہ پہ ہم ہی ان سے سوال کرتے ہیں کہ تمہارے پر تعلیم کا اثر کیوں نہیں نظر آ رہا؟ ٹھیک ہے، تم نے اتنا پڑھا ہوا ہے تو کہاں ہے وہ پڑھا ہوا؟ والدین اپنے انداز میں سوال کرتے ہیں تو میں نے تمہاری یہ تو تربیت نہیں کی تھی جو تم کر رہے ہو. مجھے اس سوال کا جواب یہ چاہیے تھا کہ کیا بینگ اے ٹیچر وہ جو تم کر رہے ہو یا تمہاری ذات پر جو نظر آ رہا ہے، کیا اس کا بھی کوئی تعلق میری ڈومین سے ہے یا نہیں، یا میں نے صرف رٹے لگوانے ہیں اور ایگزام پاس کروانے کے لیے آنسرز دے کے تو رزلٹ دے دینا. تو میرے پاس ایک بہت بڑا کوشچن تھا کہ ہاؤ کوڈ آئی بی افیکٹو ٹیچر، مینٹور. تو پھر میں نے ایجوکیشنل سائیکالوجی کا ٹاپک لیا کہ ایک 18 سال کے اگر بچے کو ہم لازمی اسلامیات پڑھا دیتے ہیں اخلاقیات کے نام پر، تو وہ اسلامیات کی نظر بھی تو آنی چاہیے نا، کیونکہ سب کو پتہ ہے اسلامیات پڑھنے کی چیز تو ہے ہی نہیں ہے نا، اسلامیات تو کرنے کی چیز ہے نا. تو یہ جو ہے اس نے ایک بہت میرے لیے دروازے کھولے، سوچ کے بھی، عمل کے بھی، اور میں بھی ایوالو کر رہی ہوں. خاص طور پہ جیسے کہ بھی آپ نے ذکر کیا آج کے دور کے سب سے بڑے چیلنج کا، تو یہ ہے کہ ہمارا نوجوان کو جب ہم ایک اس باتوں پہ عمل کرنے کے لیے کہتے ہیں جو باتیں ہم نے ان کو پڑھائی ہوتی ہیں، تو اس کے سامنے بھی کئی کویسچنس ہوتے ہیں، جن میں سے کویسچن نمبر 1 وہی ہے جس کا بھی آپ نے اشارہ کیا کہ ترقی کسی اور چیز کا نام ہے. ہم پڑھاتے کچھ اور ہے، کہتے ہیں لیکن ترقی کے لیے وہ بھیڑ چال چلو نا، تم اس رستے پہ چلو جس رستے پہ ترقی ہوتی ہے. اور اس رستے کا مطلب ہے کہ سب سے پہلے اپنی ویلیوز کو خیر بات کہو. اچھا، فلسطین کا نام آ جائے تو فلسطین کے معاملے میں بھی یہی بات ہے کہ اسی طرح دنیا جو ہے، عجیب بات ہے، عام دنیا تو 2 حصوں میں بڑی کلیئرلی تقسیم ہے نا. پہلی والی جو ایک ہے جو یورپی یونین، امریکہ اور برطانیہ والی جو دنیا ہے، وہ تو صاف صاف کہتی ہے کہ ہم جو ہیں کس سائڈ پہ کھڑے. جو باقی کی جو دنیا ہے ان میں جو مسلمان بھی جس کی ایک بہت بڑی تعداد میں شامل ہیں، وہ لوگ 2 دھڑوں میں تقسیم ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فلسطین میں جو ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے، اور وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہمارے بھائی بہن ہیں، اور خاص طور پہ ہمارے بچے بھی، ہمارے اپنا خون ہے، ہمارے اپنا کلمہ گو بھائی ہیں، اور مسجد الاقصیٰ کی عزت جو ہے وہ اسٹیک پر ہے، تو اس کا ڈیفینڈ کرنا یہ کویسچن ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ اس کویسچن نے امت کو اتنے برے طریقے سے چیرا پھاڑا ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ 7 اکتوبر سے جب یہ معاملہ شروع ہوا اور ایک دم نظر آنے لگا کہ مسلم دنیا کو یونائٹ ہونا ہی پڑے گا، ایران اور سعودی عربیہ کی بھی دوستی ہو گئی، کرنی پڑی ان کو، کیونکہ سب دیکھ رہے تھے کہ دشمن ایک ہی ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ پچھلے کچھ ہفتوں سے ایک دم سیریا کے اندر حالات تبدیل ہوئے،
اور اچانک جو ہے پھر مسلمان ممالک ایک دوسرے کے سامنے ہیں. ٹرکی ہے, بشار الاسد کی گورنمنٹ کو آؤسٹ کیا گیا ہے جو کہ دائی ہیں اسلام کے نام کے. ایران کو وہاں سے نکال دیا گیا ہے. پھر کیا ہے کہ اس کی جگہ پہ جو محمد الجولانی کی جس نے ٹیک اوور کیا ہے, وہ بڑے ہارڈ لائنر سمجھے جاتے ہیں, ان کے سر کے اوپر قیمت بھی تھی. لیکن اب ہمیں کچھ پھر سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہو رہا ہے, اور ہمیں نہیں پتہ لگ رہا ہم جولانی کی آمد کو ایک اچھا نشان سمجھیں یا ہم دوبارہ سمجھیں کہ یہاں پر امریکہ اور اسرائیل اپنا کھیل دوبارہ کھیل گئے اور مسلمان دوبارہ ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو گئے. کل کی جو ریسنٹ جو ہے وہ اپڈیٹس کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ ٹرکی اور اسرائیل کا جو ہے ایک دوسرے کے اوپر حملے ہوئے ہیں. تو یعنی یہ نوجوان کے لیے ایک بہت بڑی کنفیوزنگ چیز ہے. کدھر جائے؟ ہم پڑھاتے کچھ اور ہیں, جہاد کی فضیلت پہ پڑھا رہے ہیں, قرآن مجید کی آیات پڑھا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں زندگی کا مقصد ہی یہی ہے, اور جو ہے اسٹینڈرڈس بھی یہ بتاتے ہیں کہ بھئی اپنی آن پر, اپنے ایمان پر جان دینی ہے. تو یہ جو سوال بیچ میں آ جاتے ہیں, کتنا بڑا ایک سوال ہے ہمارے نوجوان کے لیے. آپ نے بہت بیوٹیفلی سارے ایک طرح سے آپ نے پوڈ کاسٹ بہت بریف کر کے کافی چیزوں کا, کچھ چیزوں کا ایکسپریسڈلی, کچھ چیزوں کا امپلیسٹلی آپ نے جواب دے دیا ہے ماشاء اللہ سے. تو لیٹس بریک اٹ ڈاؤن. آپ نے پہلے بتایا کہ آپ کی پیرنٹنگ ایک طرح سے اسپیشلائزیشن ہے, اور ماشاء اللہ سے ایز آور آڈینس مائٹ ناٹ نو آپ مغیر لقمان کی والدہ ہیں, اور سبحان اللہ جو وہ کام کرتے ہیں وہ بھی افیکٹ دکھتا ہے. تو ایک کنفیوژن تو یہ بلڈ ہوتی ہے, اور یہ ماڈرنزم کی وجہ سے ہی ہے ایک طرح سے, جو ایک ماڈرن آئیڈیالوجی ہے جو جینڈر نارمس کو ایک جو اسٹرکچر بنا ہوا ہے اس کو ڈیفارم کرنا چاہ رہی ہے, گرے لائنز کریٹ کرنا چاہ رہی ہے, مکس کرنا چاہ رہی ہے. سو وہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ رولز کیا ہیں ایز مسلم سوسائٹی ان جنرل, ایک مسلمان کے جنرل ایک بنیادی رولز کیا ہیں, اور ایک مرد اور عورت کے اسپیسیفک رولز کیا ہونے چاہیے کنسیڈرنگ پاکستان اٹ سیلف؟ کیونکہ آبویسلی ہو سکتا ہے الگ ممالک میں الگ سچویشن کے حساب سے الگ ہو, لیکن آپ کے حساب سے کیا ہو؟ کیونکہ جیسے میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, ریسنٹلی میں IB گیا تھا, ادھر آئی وڈ سے اسلام سے پیار محبت ہے لڑکے لڑکیوں کے دلوں میں, لیکن یہ جو گند ہے نا جو پھیلی ہوئی ہے سیکولرزم, ماڈرنزم, فیمنزم کی, وہ ہے. جیسے ہم عورتوں کا دیکھیں گے یا مردوں کا دیکھیں گے, بہت گریش لائن ہے, دے آر ویری کنفیوزڈ. تو اسپیشلی آن واٹ رولز دے نیڈ ٹو پلے ان سوسائٹی, ان اسلامک سوسائٹی. تو آپ اس گرے ایریا جو بن چکا ہے اس کو آپ تھوڑا انشاءاللہ واضح کر سکتی ہیں. ہماری جو جن زی تھی نا, جی, جو کہ اس وقت ریپڈلی چینجز انٹو ادر جنس, اور اس کے اب اس وقت جن الفا اور جن ایس جو ہے وہ انڈر دی ڈسکشن ہے. اچھا, اس کے لیے آپ نے یہ جو ساری بات کی ہے نا, میں اس کو 2 سادہ سوال میں بانٹ دیتی ہوں تاکہ ہمارے جو سننے والے ہیں ان کو پتہ چل جائے ہم کس سوال کا جواب دے رہے ہیں. جیسے کہ ابھی آپ نے کہا اسلام سے محبت ہر ایک کرتا ہے, اللہ کے ساتھ ہر ایک کا اپنا ایک تعلق ہے, اور خاص طور پہ نوجوان جو ہیں وہ بوڑھوں کی نسبت یا آپ کہہ لیجیے کہ سنجیدہ افراد کی نسبت وہ زیادہ پیشنیٹ ہیں اپنی آئیڈینٹی کے بارے میں, اینڈ دے آر ریڈی ٹو اسٹیپ اپ ایز ویل. خاص طور پہ اس وقت جو کرنٹ سینیریو ہے پوری دنیا میں جو ہے, اسلاموفوبیا نے بہت مجبور کیا ہے کہ لوگوں کو تیزی کے ساتھ پولز کے اندر جانے کے لیے, اور نوجوان چونکہ تعلیم کے ساتھ, تحقیق کے ساتھ اور ڈیٹا کے ساتھ وابستہ ہے, ٹھیک ہے, چیٹ GPT اور سوشل میڈیا جس کے لیے جو ہے وہ روزمرہ کی ضرورت کی چیز ہے, اس کے سامنے یہ سوال ہے کہ میں نے دیندار بننا ہے, اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے, لیکن مجھے مولوی نہیں بننا. میں نے کہا نا میں کوسچنس کو ذرا سادہ کر دوں. اور ذات ہی آپ نے جینڈر گریش ایریاز کے بارے میں بات کی ہے. ایک خاتون ہے, بلکہ لڑکے بھی, ایک لڑکی ہے, وہ یہ چاہتی ہے اس کو اپنی حیا کی حفاظت کرنی ہے. حیا کی حفاظت جو ہے یہ انیٹ ڈیزائر ہے, یہ ایک ایسا اسٹینڈرڈ ہے جس سے کوئی بھی جان نہیں چھڑا سکتا. اس کو اپنی حیا کی حفاظت کرنی ہے. اس کو اس انداز سے لڑکوں کے ساتھ کمٹمنٹ اچھی نہیں لگتی ہے. وہ نہیں چاہتی کہ اس طرح سے کر کے کسی کو اپنے آپ کو مس یوز کرنے دے اور وہ کسی کو مس یوز کرے. لیکن کیا اس کا مطلب ہے برقع پہن لے؟ اب برقع پہننا تو مشکل ہے نا, ٹھیک ہے نا. تو یہ سوال اصل میں سارے یہی ہیں. اچھا, انہی سوالوں کو ہم تھوڑا سا آگے سے لے کے چلیں گے تعلیمی اداروں سے نکل کے, تو کریئر کی بات آ جائے گی. اب جن کریئرز میں پیسے ملتے ہیں, کیا میں نے وہ کریئر اپنانے ہیں یا میں نے وہ کریئر اپنانے ہیں جو کہ میری ویلیوز کے ساتھ جو وہ کرتے بھی ہیں, اور ایٹ دی اینڈ وہ کریئر جو ہے کچھ نہ کچھ پروڈکٹیوٹی کو ایڈیفیکیشن معاشرے کے اندر لا بھی رہے ہیں, ٹھیک ہے. یہاں پہ بھی سوال آ جاتا ہے.
اور پھر اس کے بعد اسپاؤس کی چوائس کی بات آ جائے گی. اسپاؤس کی چوائس بھی ایک بہت بڑا کریٹیکل مسئلہ ہے, اور خاص طور پہ نوجوان جو ہیں, آپ دیکھیے کہ جیسے یونیورسٹیز میں پہنچتے ہیں تو یہ سوال بڑی فورس کے ساتھ ابھر آتا ہے کہ مجھے اپنی زندگی کا لائف پارٹنر کیسا چاہیے. ایک تو ہارمونس کا زور ہے, انسان کی ڈیزائرز ہیں, انسان چاہتا ہے. دوسری بات ہے فیملی میکنگ کا جو ہے وہ ایک ایجنڈا سامنے ہے, تو وہ بھی ایک بہت بڑا کوشچن ہے. لڑکیوں کے سامنے بھی ہے, لڑکوں کے سامنے بھی ہے. تو چلیے آئیے اسی پر بات کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ یہیں سے فائدہ اٹھایا گیا نا. ہمیں دنیا نے جو دکھایا وہ یہی دکھایا کہ ترقی اگر کرنی ہے نا, میں پہلے سوال کی طرف آتی ہوں کہ میں دیندار تو بننا چاہتا ہوں, لیکن مولوی کیسے بن جاؤں, داڑھی کیسے رکھ لوں, کیونکہ داڑھی ایک جو ہے وہ ایک نشان ہے اس بات کا کہ جی اب میں نے وہ والی صف چھوڑ دی ہے, میں اس صف میں آ گیا ہوں. ٹھیک ہے, یہی وجہ ہے کہ داڑھی رکھنا اتنا کروشل ہے. فیشنی داڑھی سارے رکھ لیتے ہیں آج کل, داڑھی تو سب سے زیادہ ان ہے. ٹھیک ہے نا, تو جو ہے وہ تو سب رکھنے کو تیار ہے. مسئلہ یہ کہ وہ داڑھی جو ایک دم مجھے بتاتی ہے کہ میری جو آئیڈینٹی جو ہے وہ کدھر شفٹ ہوئی ہے, وہ داڑھی جو ہے وہ ایک بہت بڑا سوال ہے ایک لڑکے کے لیے. چاہتا وہ بھی سنت رسول کو فالو کرنا چاہتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بھی آئیڈیل ہے, یہ اس کے خون میں ہے, اس کی گھٹی میں ہے. اس کی ماں نے دودھ کے ساتھ پلایا ہے, اس کے باپ نے پورے گھر میں یہی زندگی میں یہی بات بتائی ہے, اس کے والدین کی, اس کے فور فادرز کی دعائیں ہیں اس کے ساتھ. لیکن اب اس کو مٹیریلائز کیسے کیا جائے. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے نا سوال ایک بہت بڑے جو ہے وہ پشت کا تقاضا بھی کرتا ہے, اور بہت دانتوں پہ دانت رکھ کے یہ والا فیصلہ کرنا پڑتا ہے. اینڈ اسٹل اٹس ناٹ ایزی. فیصلہ کر لینے کے بعد بھی یہ فیصلہ آسان نہیں ہے. ٹھیک ہے, ڈسکریمنیشن بھی سامنے آتی ہے, اپنوں کی طرف سے بہت زیادہ مخالفت سامنے آتی ہے. لیکن بڑے وہ خوش قسمت ہوتے ہیں جو کہ شاید اس فیصلہ کن پوائنٹ پر آ جاتے ہیں. زیادہ تر لوگ تو فیصلہ کن لائن سے وہ پیچھے پیچھے رہ جاتے ہیں نا. خواہش دل میں ہوتی ہے اور کرنا بھی چاہتے ہیں اور کر نہیں پا رہے ہوتے ہیں, اور کئی دفعہ زندگی سے میں گزر جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ میرا خیال ہے کہ نوجوان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کنفیوژن. جہاں پہ کنفیوژن ہے وہاں پہ ڈپریشن ہے, وہاں پہ فرسٹریشن ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ وہ نہیں کر رہے جو آپ کرنا چاہتے ہو, یا آپ سمجھتے ہو کہ جو رائٹ تھنگ ہے کرنے کی, تو اس کا اینڈ رزلٹ تو پھر پریشر ہی ہے نا. ٹھیک ہے, اس کے بعد خواتین میں بھی یہی مسئلہ, بالکل اس کو وائس ورسا کر لیجیے, حجاب کی بات آ جاتی. تو بات اصل میں یہ ہے کہ میں اس کے لیے ایک ہی اپنے نوجوان کو نصیحت بھی کرنا چاہتی ہوں, جو اس کے لیے نصیحت نہیں ہے, جو میرے لیے بھی نصیحت ہے. آپ کو پتہ ہے اس بات کا کہ دجال کے بارے میں سارے کہتے ہیں کہ اس کی ایک آنکھ ہے. ٹھیک ہے نا, میں اس ایک آنکھ کو جو سمبلائز کرتی ہوں وہ یہ ہے کہ دجال یا یہ جو اس وقت کا سیکولر نظام ہے نا, وہ ہمیں ون سائڈ آف ورلڈ دکھاتا ہے. ٹھیک ہے, اسی لیے یہ سنگل آئی ہے, جبکہ انسان جو ہے نا اس کی پرسیپشن جو ہے وہ کمپلیٹ جب ہوتی ہے جب ٹو آئیز ہوں. اور کبھی آپ کر کے دیکھیں نا, ہاتھ ایک آنکھ پہ رکھیں تو ایک دم آبجیکٹ جو ہے نا وہ شفٹ کر جاتا ہے, دوسری آنکھ پہ رکھیں تو وہ شفٹ کر جاتا ہے. یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ ہماری جو پرسیو کرنے کی جو صلاحیت ہے نا, اٹ ڈپینڈس آن ٹو آئیز, ٹو سائڈ آف جو ہے نا لینس کے اوپر یہ ہماری ڈپینڈ کرتی ہے. جبکہ دجال کا یہ کہنا ہے کہ کسی طرح وہ جو ادر سائڈ ہے نا اس کو چھپا رہنے دو. یہ اگر بات کو ہم سمجھ جائیں نا تو ہمیں نظر آئے گا کہ تصویر, اور حقیقت بھی یہی ہے, ایسا نہیں ہے کہ اس سے ہمارا نوجوان واقف نہیں ہے. سب کو پتہ ہے کہ اس چمکدار کور کے نیچے کیا ہے, اور کوئی بھی اس گندگی میں, اس فیلئر میں انوالو نہیں ہونا چاہتا. سب کو پتہ ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا جو ہے وہ کیا ہمارے بولتے ہیں وہ روشنی کا جھماکہ ہے, جس کے بعد جو ہے نا بہت بری طرح کا اندھیرا ہے. اسی لیے ہمارا نوجوان اس میں انوالو ہوتے گھبراتا بھی ہے. لیکن کیا ہے کہ جو معاشرے کا پریشر ہے نا, جو پیئر پریشر ہے, اور وہ جو ایک بھیڑ چال چلی ہوئی ہے, جس کو میں بھیڑ چال کے بجائے ریٹ ریس کہوں گی. سب لوگوں نے وہ مووی دیکھی ہوئی ہے نا, ریٹ ریس والی, کیونکہ چوہے کی یہ ایک خاص بات ہوتی ہے. اپنے سامنے وہ دیکھتا ہے کہ میرا وہ جو ساتھ والا چوہا ہے نا وہ وہی والی روٹی یا پنیر کا ٹکڑا کھا کے جو ہے نا وہ اس میں پھنس رہا ہے, وہ جو لگایا گیا اس کے لیے ٹریپ. اور اس کے باوجود آپ نے وہ یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھی ہوں گی, کیسے وہ لائن کے ساتھ جو ہے نا وہ گرتے چلے جاتے ہیں, لگتا ہے جیسے لائن بندھی ہوئی ہے, اور وہ گرتے چلے جا رہے ہوتے ہیں. اس کو ریٹ ریسنگ کہا جاتا ہے. تو کیا اب یہ ہے کہ وہ جو جھماکہ روشنی کا ہے نا, اس کی خاطر وہ اس ریٹ ریس میں آنے کے لیے جو ہے وہ آنے پر مجبور ہو جاتا ہے. پھر آنے پہ مجبور ہونے کے بعد اس کو اس سے بڑا ڈیسیژن کرنا پڑتا ہے کہ اس وشیس سائیکل کو توڑے کیسے, اور واپس کیسے جائے, آگے کیسے نکلے. تو کیا ہے کہ سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ کہ عموماً زندگی اسی وہ جھماکے کے اندر ہی گزر جاتی ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ نوجوانوں میں فرسٹریشن کی ایک بہت بڑی ریزن یہ ہے, یہ جو انکیپیسٹی ٹو ایکٹ میننگ فلی اور ٹیکنگ اے اسٹیپ. اور آپ دیکھیے کہ جو اقوام ہمارے سامنے ترقی یافتہ ہیں ان کے لیے کوشچن اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے. اس سے ہمیں سمجھ آئے گی. آپ یہ دیکھیے کہ جب یہ پیلسٹائن کے حق میں جو ہے وہ یونیورسٹیز میں احتجاج شروع ہوا تھا,
تو آپ نے دیکھا کہ یورپ میں یہ احتجاج کتنا کامیابی سے ہوا اور انہوں نے سارا پریشر بھی فیل کیا. یہ وہ وقت تھا کہ ہمارا ایجپشین مسلمان, ہمارا پاکستانی مسلمان منہ کھول کے بیٹھا ہوا ہے, اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی میں کیا کروں. حالانکہ وہ والی جنگ لڑے تھے جو ان کی نہیں تھی. انہوں نے اس کے لیے اپنی ڈگریوں کی قربانیاں دیں, وہ جو اپنی ساری زندگی کی محنتیں تھیں ان کی قربانیاں دیں. وہ جو ہیں CIA نے ان کی لسٹیں ناموں کی بنا لی کہ ان بندوں کو تو کبھی کسی جاب پہ آنے نہیں دینا. انہوں نے سب قربانیاں دی, اور نہ صرف قربانیاں دی بلکہ ہارورڈ سے لے کے کہاں تک گئے. کتنی بڑی بڑی یونیورسٹیز نے اپنی جو ایکریڈیٹیشن تھی اور جو ایفیلیشن کے جو ایگریمنٹس تھے وہ سارے کینسل کیے. کیسے ہوا؟ اسی نوجوان پہ ہوا نا. وہ جو نوجوان یورپ میں LGBTQ کے نعرے لگاتا پھر رہا تھا, جو کہ جو ہے نا لائف کی اپنی چوائسیز کے نعرے لگاتا پھر رہا تھا, وہی نوجوان جو ہے وہ فلسطین کے لیے کھڑا ہوا اور اس نے قربانی دی. جبکہ ہمارا پورے کا پورا جو ہے مسلمانوں کا جو نوجوان ہے وہ منہ کھول کے کھڑا ہوا, اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہم کیا کریں. سو ویری بیوٹیفلی یو ایکسپلین کہ بھائی کہ ایشوز ہیں اور آپ نے بریک ڈاؤن کیا ہے, اور یہ ہمیں ایک اسٹیپ آف ایکشن لینا بہت ضروری ہے. بات یہ ہے, اور یہ بہت بلیٹنٹلی آبویس ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں اسپیشلی یونیورسٹی اسٹوڈنٹس, جن کے ایٹ لیسٹ میرا ایکسپیرینس رہا ہے, دے آر ویری کنفیوز کہ اسٹیپ ہے کیا. ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہا اسٹیپ ہے کیا, اور اگر پتہ بھی چل جائے تو اتنا پریشر ہے پیرنٹس سے لے کر, دوستوں سے لے کر, پوٹینشیل ان کے جو دماغ میں ایک اسپاؤسز ہوں گی وہ لے کر, یہ اسٹیپ ایون فرام دا بیسکس آف داڑھی یا حجاب سے لے کر اتنے بڑے بڑے اسٹیپس کہ بھائی میں جاب بینک میں نہیں کروں گا, یا میں خواتین والی کے ساتھ جو مکسنگ والی جاب ہے وہ نہیں کروں گا. یہ ساری چیزیں ایون اف دے ریئلائز کہ وی نیڈ ٹو ٹیک دیٹ اسٹیپ, دے ڈونٹ. تو آپ بتائیے, ایک آپ یہ پلیز ایکسپلین کریں واٹ از دیٹ دا سائیکالوجی دیٹ از گوئنگ ان دیئر مائنڈ, اینڈ واٹ کین ایدر پش دیم اور واٹ دے نیڈ ٹو ڈو فار دیم سیلف دیٹ ول ہیلپ دیم. اچھا, اس میں یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو 21st سینچری ہے نا, اس میں جو اسکل سیٹ ریکوائرڈ ہے نا وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ اسکل سیٹ ہے جو پچھلی سینچری سے تھا. ایموشنل انٹیلیجنس کہہ لیجیے آپ, ٹھیک ہے. ایموشنل انٹیلیجنس کا لازمی پارٹ جو ہے وہ دو چیزیں ہیں, ایک ڈیسیجن میکنگ ہے اور ایک کانفلکٹ مینجمنٹ ہے. یہ دونوں اسکلز آپ کبھی نوٹ کیجیے گا ہماری تعلیمی اداروں میں, اور ہماری جو کنزرویٹو جو ایک ہمارا فیملی سسٹم ہے, ان دونوں کے اندر دے سی ٹو اٹ کہ اس کو کس طرح کل کیا جا سکے. ہم پیس اینڈ کریٹیکل اسٹڈیز پڑھا رہے ہوتے ہیں تو ہم کسی جو ہے نا کریٹیکل کویسچن کا جواب دینا جو ہے اس کو سمجھتے ہیں کہ غلط بات ہے. ہم اسلامک اسٹڈیز پڑھا رہے ہوتے ہیں, جہاد کی آیات پڑھا رہے ہوتے ہیں, جہاد کو ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جہاد کے کانسیپٹ کو کہاں پہ اپلائی کرنا ہے فوراً اس کے اوپر جو ہے ہمارے انسٹیٹیوشن اور ہماری جو مینجمنٹ ہے اس کی ساری پالیسی آگے آ جاتی ہے. ہم ننگے ہو کے یونیورسٹی میں کھڑے ہو جائیں تو شاید ہم پہ اتنا اعتراض نہیں ہے, لیکن اگر کسی طرح سے ہم اس بات پہ اعتراض کر دیں کہ یونیورسٹیز میں یہ اخلاق باختگی کیوں ہے, تو ایک دم مینجمنٹ سامنے آ جاتی ہے کہ ہاؤ ڈیئر یو ٹو ڈسٹرپ دی پالیسی, دس از بزنس, اور ہمارے بزنس کو آپ خراب نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. تو یہ جو چیز ہے, یا ابھی میرے پاس بھی ایک کویسچن اسٹوڈنٹ کا آیا ہوا تھا کہ ان کو کسی ایک ایسے ایونٹ میں شرکت کرنی ہے اپنے ڈپارٹمنٹ کے جس میں فری مکسنگ بھی ہے اور جس میں میوزک بھی ہے, اور ڈپارٹمنٹ کی طرف سے وہ مینڈیٹوری ہے, کچھ نہیں ہو سکتا. تو میڈم اب کیا کیا جائے, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ وغیرہ کھڑی ہو کے یہ کہتی ہیں کہ جی ہمیں میوزک والوں کو نہیں اٹینڈ کرنا, ٹھیک ہے, یا مجھے یہ فری مکسنگ والے میں نہیں جانا, تو آپ کا کیا خیال ہے ڈپارٹمنٹ اس کو زندہ رہنے دے گا یا اس کو چلنے دے گا؟ خیر زندہ رہنا تو بہت بڑی بات ہے. بات وہی ہے کہ کسی نہ کسی طرف لگنا تو پڑے گا ہی نا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ تاریخ میں ہر جگہ پہ نوجوانوں نے ہی قدم اٹھایا ہے. آپ یہ حماس کی ہم جب بات کرتے ہیں نا, جو وہاں پہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ نوجوان کر رہے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے ان کے بوڑھوں نے کیا؟ ویسے خیر تو ان کے تو بوڑھوں نے بھی بہت کچھ کیا. شیخ احمد یاسین شہید جو ہیں, یہ سب ان کی لیگیسی ہے, لیکن لیٹ می ٹیک ہز نیم ود ہائی رسپیکٹ کہ شیخ احمد یاسین جو ہیں انہوں نے جو حماس کی جو ہے جو خیر حماس کی فاؤنڈنگ تو بعد میں ہوئی تھی, لیکن بہرحال انہوں نے بہت ارلی ایج سے کوئی 20-22 سال کی عمر سے جو ہے نا اپنے جو ہے نا گروپ کو منظم کرنا شروع کر دیا تھا. تو نوجوان ہی ہمیشہ ہوتے ہیں, یہ بڑے قدم نوجوان ہی اٹھاتے ہیں. باپ کا اگر جوتوں کا بزنس تھا نا تو نوجوان ہی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے لیٹسٹ ٹیکنالوجی لانی ہے جوتوں کی مارکیٹ کے اندر. اگر باپ کا جو ہے نا کوئی موچیوں کا بزنس تھا یا باپ کا جو ہے وہ کسی درزیوں کا بزنس تھا, تو نوجوان ہی اس کی شکل کو بدل کے جو ہے وہ اپنے سوسائٹی کے تقاضوں کے مطابق کرتا ہے, اور خود بھی پراؤڈ ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی پراؤڈ کرتا ہے.
تو یہ دین کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہوگا. اور یہ ہے کہ اور آج یہ نوجوان کو یہ نیڈ بڑی سخت نظر آ رہی ہے. ایوری ون از لوکنگ فرینٹیکلی فار آئیڈینٹی. ٹھیک ہے, وہ الگ بات ہے کہ والدین بھی فیلڈ ہو رہے ہیں. والدین بچوں سے نیکی کا تقاضا کرتے ہیں, لیکن کوئی بچہ داڑھی رکھنے کا کہتے ہیں. میرے پاس ایسے کیسز آتے ہیں کہ والدین باقاعدہ کہتے ہیں کہ نہیں اب یہاں تک نہیں آؤ بے تم. یا بیٹی جو ہے والدہ خود حجاب کر کے بیٹھ جاتی ہیں. بیٹی اگر حجاب کرنے کا ارادہ کرتے ہے, والدہ کہتی ہے ٹھہر جو شادی کے بعد کر لینا, رشتے نہیں آئیں گے وغیرہ وغیرہ. لائک اس بگ کویسچن. ٹھیک ہے نا. اور اساتذہ کا تو کام ہی یہی ہے, ان کو تو اپنی پہلے ہی تنخواہ سے غرض ہے. تو بہرحال ان بیریئرز کو توڑ کے ایک طرف لگنا پڑے گا نا. دنیا بڑی تیزی سے پولز میں آ رہی ہے, پولرائزیشن ہو رہی ہے, اور یہ پولرائزیشن کا ہم نے حصہ آج نہیں تو کل بننا ہی ہے. اگر ہم نہیں بنیں گے تو وہ دھکیل کے ہمیں اس سائڈ میں پولرائزیشن میں بھیج دیں گے جہاں پہ ہم جس کا حصہ بننا ہی نہیں چاہتے تھے. سو اب میرا یہ سوال ہے کہ لیٹس ٹیک فلسطینین ایشو. میجر ایشو ہے, ہمارے سال سے اوپر ہو گیا ہے یہ ایشو جب سے چلے جا رہا ہے. لیکن ہمارا جو پاکستان ہے انہوں نے کچھ میجر اسٹیپ, بہت لوگوں نے بہت کام کیا ہے, ان کو انڈر دا بس مجھے تھرو نہیں کرنا. لیکن ایک جو ہمیں دکھتا ہے جو دوسرے لوگ کر رہے ہیں, دوسری کنٹریز کر رہی ہیں فار دی فلسطینین کاز, وہ ہمیں نہیں دکھ رہا, ایٹ لیسٹ اس میجر اسکیل میں نہیں دکھ رہا. میرے کچھ دو سوال ہیں. ایک یہ سوال ہے کہ اکارڈنگ ٹو یو کور ایشو کیا ہے یہ پاکستانیوں میں, کہ از اٹ دا گورا کمپلیکس, از اٹ انفیریورٹی کمپلیکس, واٹ از اٹ دیٹ اسٹاپس دی پاکستانی یوتھ ٹو گو آؤٹ دیئر اینڈ ڈو سم تھنگ, میک سم چینج. ہیں ایسے لوگ, لیکن ایک میجورٹی جو ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے نا ایک مسلم سوسائٹی سے, وائی از اٹ دا کیس. پھر دوسرا ہے کہ واٹ رول ڈو وی نیڈ ٹو پلے. ایک مرد ایک الگ رول آئی وڈ ایکسپیکٹ, یا لوگوں کا یہ سوال ہوگا کہ ایک مرد ایک الگ رول پلے کرے اور ایک عورت الگ رول پلے کرے گی. ان دس کانٹیکسٹ یہ جو پاکستان میں ہے یہ کیا رولز ہیں؟ کیا ہم لوگ میڈیا کے اوپر کام کریں, کیا ہم لوگ انٹرٹینمنٹ کی فیلڈ میں آئیں؟ اگر انٹرٹینمنٹ کی فیلڈ میں آئیں تو بہت کویسچن مارکس آتے ہیں, بہت بیک لیش ملے گا دونوں سائڈ سے, اس طرح کے بھی سوال آئیں گے. پھر یا اگر ہم لوگ ان چیزوں میں نہیں جائیں تو پھر ہم لوگ کیسے کریں؟ ہاؤ ڈو وی میک دس ورک؟ اچھا میں آپ کو بتاؤں, ابھی آپ نے کہا نا کہ سوال اٹھیں گے اور ایکسپیریمنٹس کرنے پہ پابندی ہوگی. آپ کو ویسے میں عجیب بات بتاؤں, ایکسپیریمنٹس کرنے پہ پابندی نہیں ہے. میں یہیں سے, حالانکہ آپ کا یہ سوال درمیان میں تھا, لیکن میں یہیں سے پکڑ لیتی ہوں. اگر تو نوجوان کو یہ لگتا ہے نا کہ میں نے نعرے لگائے کہ فلسطین کے لیے میں کھڑا ہوں اور پوری یونیورسٹی کے لڑکے میرے ساتھ لگ جائیں, ٹھیک ہے نا, اس پر تو واقعی ہماری جو ہے یونیورسٹی کو یا ہماری جو ہے وہ پولیس کو اعتراض ہوگا. ٹھیک ہے, دے ڈونٹ وانٹ اٹ. اس کو چھوڑ دیجیے, اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں. ہماری حکومتوں پہ پریشر بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے, اور وہی بات ہے کہ ہماری حکومتیں جو ہیں وہ اپنے اپنے مفادات کے لیے بہت ساری باتیں وہ کر رہی ہیں جو کہ وہ کرنا نہیں چاہتی ہیں. چلیے اس کو ہم ایک طرف سے چھوڑ دیتے ہیں, ہم صرف اس بات پر آ جاتے ہیں جو ہمارے درمیان کامن ہے, تعالوا الی کلمۃ سواء, اور وہ یہ ہے کہ فلسطینی جدوجہد میں تو ہمیں شامل ہونا ہی ہے نا. ٹھیک ہے نا, ہمیں جتنا چاہے کہہ دیا جائے کہ دس از نن آف یور بزنس, دس از آر بزنس. ٹھیک ہے, جتنا چاہے کہہ دیا جائے کہ فلسطین سے آپ کا کیا ناتا, چلے ہم فنڈنگ کر رہے ہیں نا, بس ٹھیک ہے, وہ خدمت بھیج رہی ہے, جہاز بھی بھیج رہی ہے, کارگو بھی جا رہی ہے, بہت کرنا ہے تو فنڈ دے دیں. وہ ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے بھی ایک اپنا اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے پیلسٹائن کے لیے. ایک بات پکی ہے کہ ہم نے یہ جو سوچا ہے کہ ہم کچھ نہیں سکتے, اس بات کی کوئی گنجائش نہیں ہے. بلکہ میں آپ کو اس سے بھی بڑی بات بتاؤں, آپ ہر نوجوان سے پوچھیں, لڑکی سے بھی اور لڑکے سے بھی, بچوں سے بھی پوچھیں, جی میں کسی طرح فلسطین چلی جاؤں نا تو میں پھر وہاں پہ جا کے شہید ہو جاؤں گی. کوئی آپ سے یہ پوچھے وہاں پہ شہادتیں دینے کے لیے کیا لوگ کم ہیں؟ یہاں پر وہاں پہ آپ نے جو جا کے شہادت دینی ہے وہ یہاں پہ تھوڑا سا کام کر لیجئے نا, جو آپ کے حصے کا کام ہے. اب میں اسی بات کی طرف آنے لگی ہوں کہ اپنے حصے کے کام کے لیے ہمیں برین اسٹارمنگ کرنی پڑے گی, کریٹیو آئیڈیاز اور انوویٹیو آئیڈیاز ڈھونڈنے پڑیں گے. اگر آپ فلسطین کے اوپر ایک کمال کا اچھے اسٹینڈرڈ کا ڈرامہ یا رول پلے کراتے ہیں, آپ کی یونیورسٹی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. آپ کی یونیورسٹی آپ کو اس کو کمرشلائز کرنے دے گی, ٹکٹ خریدنے دے گی, ٹکٹوں کی سیل کے اوپر وہ بہترین ڈرامہ ہوگا, بلکہ اس کے اوپر آپ کو کوئی ایوارڈ وغیرہ بھی مل جائے گا. اسی طرح اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی ڈاکیومنٹریز یا بنائی جائے, جو بہت اچھی ڈاکیومنٹریز بازار میں موجود ہے, مارکیٹ میں موجود ہے, سوشل میڈیا کے اوپر, یا آپ کہہ لیجیے کہ شو بزنس کی دنیا کے اندر, اور بہت سارا کام ہو کے رکھا ہوا, ان ڈاکیومنٹریز کو بنایا, ان کو دکھایا جائے, ان پہ ریویوز دیے جائیں, ایسی بکس لائی جائیں, یونیورسٹی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے. اگر آپ کے ہاں کا جو آرٹس ڈپارٹمنٹ ہے, آرٹس ڈپارٹمنٹ جو ہے نا, وہ فیصلہ کرتا ہے کہ ہم اس کے اوپر ایک ایگزیبیشن کرا لیتے ہیں, اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہوگا. تو ہمیں وہی ہے کہ ہمیں طریقے سوچنے ہیں کہ ہم کون سے طریقے ہیں جو کہ ہماری صحیح مقصد کی طرف جانے کے بجائے ہمیں وہاں سے ڈیویٹ کرتے ہیں, اس کی بجائے ہم کوئی ایسا طریقہ لائیں جو کہ واقعی میننگ فل ہو. میں آپ کو صحیح ایک بات بتاؤں, ہم جتنا چاہیں پیلسٹائن کے لیے اپنے پیشن کو ظاہر کر لیں, تکلیف دہ بات یہ ہے یہاں پہ 5 بندوں کو بٹھا لیں, ابھی چلتے ہیں سڑک پہ سوشل ایکسپیریمنٹ پہ, آپ 5 بندوں سے انٹرویوز کر لیں, کسی کو نہ فلسطین کے نقشے کا پتہ ہے, کسی کو نہ فلسطین کی اصل ہسٹری کا پتہ ہے, کسی کو نہ فلسطین کے کسی اہم لیڈرز کا پتہ ہے, کسی کو یہ نہیں پتہ کہ حماس کا حزب اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہے, کسی کو اصل میں نہیں پتہ کہ یمن میں کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, جب تک ہمارے پاس ایک چیز کا علم موجود نہیں ہے, میں بلکہ آپ کو یہ کہوں گی دعا میں بھی طاقت نہیں آتی ہے. جو ہم دعائیں کرنا چاہتے ہیں نا, ان کی وہ تکلیف دہ ویڈیوز دیکھ کے ہمارے آنسو بھی بہتے ہیں, اور اللہ سے دعا بھی کرنا چاہتے ہیں. میرا خیال ہے ہم اس وقت سارے کے سارے پاکستانی بس دعاؤں کے اوپر ہی بیٹھے ہوئے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس دعا میں بھی زور نہیں پیدا ہوتا. اب دیکھیں وہ سلطان صلاح الدین ایوبی جو ہے نا, کہتے ہیں وہ اپنے لشکر کا وہ وزٹ کیا کرتے تھے فجر کی نماز سے پہلے, تو جو تو ان کو نوجوان یا سپاہی نماز پڑھتا نظر آ جاتا تھا نا, وہ کہتے تھے النصر, آج کے دن فتح ہونی ہے. اور جو اگر ان کو نظر نہیں آتا تھا تو وہ کہتے تھے نہیں ابھی فتح میں بہت لمبا ٹائم باقی ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ ہمیں سالڈ والی اویئرنیس چاہیے, اس کے بغیر فلسطین جو ہے نا وہ ہمارے ایمان کا, ہمارے جذبات کا حصہ بن ہی نہیں سکتا نا. تو یہ والی باتوں پہ میرا خیال ہے کسی کو کوئی خاص اعتراض بھی نہیں ہے. دوسری سب سے بڑی بات یہ جو آپ کی ہے اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرنے میں کسی کوئی آپ کو تو نہیں نا جیل میں لے جا رہا. آپ دیکھیے ہمارے لیے ذاتی طور پہ کتنا بڑا یہ ایشو بن گیا ہوا ہے. میں تو کہتی ہوں ہمارے تو ایمان اللہ تعالیٰ نے آزمائے یہاں پر ہے. پروڈکٹس کا بائیکاٹ کتنی بڑی پرابلم بن گئی ہے. ٹھیک ہے, اور ہم چلیے چھوڑیے, آپ نہ کینٹین میں کیفیٹیریاز میں نہ آپ رائٹس کریں, نہ پروٹیسٹ کریں, آپ نہ اٹھا کے ان کی کرسیاں وغیرہ توڑیں کہ آپ اسرائیلی پروڈکٹس دے رہے ہیں. آپ ایک کام کیجیے, اپنے گھر سے ختم کر دیجیے. اچھا چلیں اس سے بھی ایک قدم آگے چلتے ہیں, ہر بندہ اپنے اپنے محلے کی ذمہ داری لے لے. ٹھیک ہے, اس محلے کی ذمہ داری لے کے وہاں پہ بیٹھ کے اس کو جو ہے پروپیگیٹ کر لے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم یہاں سے اسٹارٹ لیتے ہیں نا, کرنے والی بات کے اوپر آتے ہیں. بائیکاٹ تو ہر ایک کا جو پرسنل مسئلہ ہے, اور دیکھیے بائیکاٹ کے اوپر جو ہے جتنے زیادہ ہمیں اس کی مسکنسیپشنس اور جو مس انڈرسٹینڈنگز جو ریز کی جاتی ہیں, جی یہ پاکستانیوں کا مسئلہ بنے گا, یہ ہوگا وہ ہوگا, اسی پر اپنے آپ کو کلیئر کر لیں. وہی جو میں نے کہا تھا نا ڈیسیژن میکنگ, اسی پر ہم اپنے آپ کو کر لیں. بی ڈی ایس موومنٹ جو ہے یہ 80s کی شروع ہوئی موومنٹ ہے, اور اس کے جو اعداد و شمار ہے وہ ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا. ہر بندہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ اس کو ایسے ہی ہونا چاہیے اور اس کو ایسا ہونا چاہیے. ناؤ از دی ٹائم اس کا ایک الٹرنیٹیو اور ایک ریپلیسمنٹ جو اسٹرکچر ہے تعمیر کر لیا جائے نا. تو ہر بندے کو اپنی اپنی جگہ پہ کام کرنا ہوگا. جو کسٹمر ہے اس کو اپنی جگہ پہ کام کرنا ہے, جو سپلائر ہے اس کو اپنی جگہ پہ کام کرنا ہے, جو پروڈیوسر ہے اس کو اپنی جگہ پہ کام کرنا ہے. تو ڈیوٹیز آگے تو جہاد تو شروع ہو گیا نا, اب ضرورت ہی نہیں ہے فلسطین جانے کی, اب یہیں پہ بیٹھ کے جہاد کرتے ہیں. پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو سوشل میڈیا کا جہاد ہے وہ کتنا بڑا ہے. اس وقت یہ جو مایوسی سب کو چھا چکی ہے نا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے, حکمران کبھی جو ہیں وہ یونائٹڈ نہیں ہو سکتے, تو اس کا مطلب ایک ہی ہے کہ ہم بھی جا کے تھوڑا بہت دعائیں وغیرہ کریں اور جا کے سو جائیں. یہ ہے اصل بات. دیکھیے نا, اس کو جو ہے یہ ہم نے سمجھنا ہے کہ ہم آواز ہیں اپنے پولیٹیکل لیڈرز کی, ان کو ہم سے ووٹ چاہیے. وہ ہو نہیں سکتا کہ وہ ہماری آواز کے, ہم اپنے اپنے خاندان کی ذمہ داری لے کے آگے بڑھنا شروع کر دیں نا, اپنے اپنے محلوں کی. ایک دم دیکھیے وہ کیا بولتے ہیں, وہ جو آپ کا سنو مین افیکٹ ہوتا ہے, وہ کتنی جلدی وہ آگے ہو جاتا ہے. حکمرانوں کی مجبوری ہے, ان کی اپنی ذاتی خواہش نہیں بھی ہوگی تو انہوں نے ہمارے مطابق چلنا ہے. لیکن سوشل میڈیا از دی کی, اور ہمیں واقعی وہ سنجیدہ پروگرامز اٹینڈ کرنے ہیں جو سنجیدہ پروگرام ہمیں فلسطین کے بارے میں بتاتے ہیں. اچھا, جو میڈیا سائٹس کے اوپر لوگ کام کر رہے ہیں وہ بڑے پرو ایکٹیو لوگ ہیں, جیسے یہ جماعت والے ہیں, النصر غزہ والے کام کر رہے ہیں, جو وہ غزہ کہانی والے کام کر رہے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں ہمارے یہاں پر پاکستان میں جو انسٹیٹیوشنس ہیں جو وہاں کے لوگوں کے لیے آن لائن انہوں نے انسٹیٹیوٹس بنا رکھے ہیں. الخدمت کے پاس ہم اگر بیٹھے نا تو وہ آپ کو فگرس میں بتاتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہماری تو ڈونیشنس ریڈیوس ہی نہیں ہوا بلکہ ہمارے تو پہلے سے بھی بہت بڑھ گئے ہیں. کام ہو رہا ہے, عجیب بات ہے, کام ہو رہا ہے. لائف از گوئنگ آن ڈسپائٹ وہ جو ساری ہمیں آتی ہیں کہ نہیں وہ پتہ نہیں فنڈس پہنچتے ہیں کہ نہیں پہنچتے, اس کے باوجود فنڈس پہنچتے ہیں. پہنچانے والے پہنچاتے ہیں, پہنچانے والے جان پہ کھیل کے نہ صرف فنڈس پہنچاتے ہیں بلکہ ایک آلٹرنیٹیو اسٹرکچر جو ہے وہ وہاں پہ وہ بلڈ کر رہے ہیں, اینڈ دیٹ از پریٹی مچ سکسیزفل ایز ویل.
ان چیزوں کا جب ہمیں پریکٹیکلی پتہ چلے گا اور جب ہم اس کو ڈسیمینیٹ کریں گے امنگ اپنے اپنے سرکلس کے اوپر، ہم میں سے ہر بندے کا واٹس ایپ کے اوپر 4-5 لازمن ایکٹیو گروپس موجود ہیں، فیس بک کے اوپر، انسٹاگرام کے اوپر، ہم سب کی کچھ نہ کچھ وہ موجود ہیں. میں کہتی ہوں اتنے ہی لوگوں کی بھی ہم ذمہ داری لینا شروع کر دیں تو کہاں پہ بات چلی جاتی ہے. تو یہ ایک وہ والی چیزیں جو کہ ہم گھر بیٹھے اپنے کمبل میں چھپ کے کام کرنے والے کام کر سکتے ہیں، اور اسی سے کے ساتھ جو ہے وہ بات آگے بھی بڑھ سکتی ہے. اور اس کے بعد پھر یہ ہے اگلا اسٹیپ آ جاتا ہے کہ جی اب جو ہے 2 چیزیں رہ جاتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم جہاں پہ اپنی فارمل ہماری ڈسکشنز ہوں کلاس میں، یا وہ آپ کے ٹیچرز بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ کے مسجد کے امام بھی کرنا چاہتے ہیں، ان کو ہم نے بتانا ہے اپنی آواز کے ساتھ کہ نہیں ہم یہ چاہتے ہیں. میرے پاس پچھلے دنوں ایک کویسچن آیا، کہنے لگے جی وہ آپ کے جو امام صاحب ہیں آپ کی مسجد کے، یہ تو جی زیادہ بات ہی نہیں کرتے فلسطین کے اوپر، دعا بھی کر رہے ہوتے ہیں تو بس ایک لائن کی دعا کر کے تو دوسری طرف چلے جاتے ہیں. میں نے کہا آپ ایک کام کیجیے، 1000 بچوں کی جو ہے نا اسٹوڈنٹس کی ہمیں پٹیشن سائن کرا دیجیے آپ. ہم اس پٹیشن کو لیتے ہیں اور اس پٹیشن کو مولوی صاحب کو بھجوا دیتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ آپ اپنے ہر جمعے کے خطبے میں، جو اگر آپ کا 40 منٹ کا خطبہ 5 منٹ آپ فلسطین کے ایشو کو دے دیجیے، اور جو آپ کی دعا جو ہے وہ اگر 10 منٹ کی دعا ہے اس کے اندر 2 منٹ پورے کے پورے جو ہے نا فلسطین کو دے دیجیے. تو یہ ہے کرنے والے کام. اچھا اب پھر وہ جو بچے پٹیشن سائن کر رہے ہیں نا، اگر 1000 بچے، ہر بچہ جو ہے وہ اپنی اپنی مسجد کے مولوی صاحب کو وہی والی جو ہے پٹیشن کے ساتھ ایک میل کر دے، تو کرنے والے کام کیا جائے. وی نیڈ ٹو گیٹ ٹوگیدر آن اے پلیٹ فارم. اور دیکھیے اغیار کی اور دشمن کی سب سے بڑی کوشش یہ کہ ہم کسی طرح پلیٹ فارم پہ اکٹھے نہ ہو سکیں، اپنی آوازوں کو یونائٹ نہ کر سکیں. یہی وجہ ہے کہ ادھر پیلسٹائن کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے اور ادھر اس وقت کوشش ہو رہی ہوتی ہے یونیورسٹی میں کوئی ثقافتی طائفے ایسے ہوں جس میں تھوڑا سا فن ہو جائے. اور کیا اعتراض ہے جی آپ کو اگر تھوڑا سا ریلیکس ہو گیا تو یہ ہے وہ وقت. تو ہر ہماری جو فارمل گیدرنگ ہے اگر ہم اس کے اندر 2%, 3% اگر اس میں فلسطین کی بات کر لیں، اپنے گھر کے اندر بات کریں، تو آپ دیکھیں بات کہاں پہ جائے گی. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ سٹارٹ ہمیشہ ایک سے ہی ہوتا ہے. بہت تھوڑے لوگ یہ کام کریں گے لیکن بہت جلدی جو ہے یہ وہ سنو مین افیکٹ بنے گا. سبحان اللہ. تو بہترین مجھے اس پوڈ کاسٹ میں جو سمجھ آئے، جو آپ نے ایک پورا شروع سے اینڈ تک آئی وڈ سے ایک بہت اچھا میپ ڈرا کر لیا. ایک تو ہے کہ وی نیڈ ٹو ٹیک اے اسٹیپ، ایچ انڈیویجول نیڈس ٹو ٹیک اے اسٹیپ، اور جتنا ہو سکے وی نیڈ ٹو ڈو دیٹ. اگر آپ موبائل پہ آن لائن کر پا رہے ہیں تو وہ کر لیں. اگر آپ میڈیا میں کچھ آپ کا انفلوئنس ہے یا آپ کچھ کام کر سکتے ہیں، آپ کو ایڈیٹنگ اگر آتی ہے تو یار کسی کے لیے فری میں کام کر لو. یا اگر آپ ایک اوریٹر اچھے ہو، اسپیکر اچھے ہو، تو بھائی جا کے کہیں اسپیچ دے دو. یا اگر آپ کو لیٹ سے آپ کو نہیں آتا، آپ شرماتے ہو لیکن علم حاصل کر سکتے ہو تو علم حاصل کر لو اور اس کو آگے پرسنل گروپس میں اگر بڑھا سکتے ہو تو بڑھاؤ. اور آپ نے ایک یہ مین پوائنٹ بولی کہ لوگ بہت اویئرنیس بہت کم ہے. اگر ان کو دے ایون وانٹ ٹو چینج پاکستان اور فلسطینین ایشو اسپیسیفکلی اگر اس کو ریزالو کرنا چاہ رہے ہیں، دا نالج ریگارڈنگ جو ان کو ہونی چاہیے وہ لیک کر رہی ہے. سو وی نیڈ ٹو ورک آن دیٹ. پھر ایک اسپیسیفک طرح کے لوگ آتے ہیں اور اس پہ میں ان شاء اللہ تعالیٰ پوڈ کاسٹ بھی کلوز کریں گے. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں یار دیکھیں ٹھیک ہے یہ چیزیں ہیں، یہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں، لیکن میرے پرسنل لائف میں بھی بہت ایشوز ہیں، یا یہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں لیکن میں آگے جا کے یہ کر لوں گا. تو ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ اس کے ساتھ مجھے ایک اور بھی سوال کا اضافہ کر لینے دیجیے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں میں فلسطین کے بارے میں بہت پریشان ہوں اور اب میں جو ہوں نا اپنی ایک موومنٹ شروع کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، میں پہلے آپ کے والے سوال کا جواب دیتی ہوں اور اس کے بعد اس سوال کا جواب دیتی ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ میری تو اپنی پرسنل لائف میں ایشو ہے تو میں فلسطین کے بارے میں کیا سوچوں. ویسے میرا یہ خیال ہے کہ وہ فلسطین کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں نا تو اپنی پرسنل لائف کے ایشوز کے بارے میں براڈر ویژن میں سوچنا شروع کر دیں گے. ہماری ایشوز کی نہ سالو ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم میں نے ابھی جو وہ 1 آئی کی دجال کی سنگل آئی کی بات کی تھی نا، کہ جب تک میں اپنی جگہ پہ بیٹھ کے اس منظر کی منظر کشی کرتی رہوں گی اور میں آپ کو کہوں گی کہ نہیں آپ کو جو نظر آ رہا ہے وہ ٹھیک نہیں نظر آ رہا، مجھے نظر آ رہا ہے، تو میں اور آپ کبھی بھی مڈل لائن پہ نہیں آ سکتے. جیسے مادہ پرستی اگر نظر سے دیکھیں گے تو مٹیریل ورلڈ ہی دیکھے گا، اگر آپ ہائر اسکوپ سے نہیں دیکھیں گے کہ بھائی اینڈ گول کیا ہے. بالکل
تو اچھا ان دونوں کو تھوڑا کمبائن کر لیجیے نا. وہی کانفلکٹ مینجمنٹ کا مطلب یہ کہ ایک مڈل لائن کے اوپر آنا, آیا جا سکتا ہے. اچھا اور ہم لوگ جو اس میں آنا چاہتے بھی ہیں, مسئلہ وہ جو بھی آپ نے بات کی نا آنا, جس کے اوپر ہم کہتے ہیں کہ نہیں تو میرے تو اپنے بڑے پرسنل ایشوز چل رہے ہیں, اور بلکہ ہمارا دین تو ہمیں بتاتا ہے یہ کہ جو اللہ کے بندوں کے ایشو حل کرنے نکل آتا ہے اس کے ایشو اللہ حل کرتا ہے. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ, جو زمین کے بندوں میں جو فائدے دینا شروع کرتا ہے. تو اور میری تو زندگی میں یہ تجربہ ہے, میں جب کاؤنسلنگ کی لائن میں آئی تو ان دی بگننگ اٹ واز ان پیڈ کاؤنسلنگ. میرے اسٹوڈنٹس تھے, میرے بچے تھے, میرے فرینڈس تھے, دے نیڈیڈ مائی ایڈوائس. اور مجھے لگتا تھا یار میں کیسے ٹائم دوں. مجھے پہلی دفعہ پتہ لگا کہ غیبت کرنا کتنا آسان ہے اور کسی کی اصلاح کے لیے دماغ کے ساتھ بات سننا کتنا زیادہ مشکل کام ہے. وین آئی کراس دس ہرڈل, تو اس کے بعد آپ کو میں بتاؤں کہ لوگوں کی کاؤنسلنگ کرتے ہوئے جو میں اپنی آپ کاؤنسلنگ کر رہی آتی تھی اس کی تو مجھے سمجھ ہی نہیں آئی, اور وہ جو میں ان پیڈ اپنے آپ کی بھی کاؤنسلنگ کر رہی تھی. اور پھر اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ جب آپ اپنے بندوں کا, اللہ کے بندوں کا درد اپنے دل میں بساتے ہیں, تو جو اللہ آپ کو عزت عطا فرماتا ہے, جو اللہ تعالیٰ آپ سے محبت فرماتا ہے, اس کی کیا بات ہے. الخلق حیال اللہ, جو اللہ کی مخلوق ہے وہ اللہ کا کنبہ ہے, اور اللہ نے اس کو اپنے لوگوں کے ساتھ یہ بات کہی ہے. اور قرآن اور حدیث کی طرف آئیں تو الصلاۃ الغائب للغائب, کسی بندے کی دعا جو ہے وہ غائب کے لیے, یعنی کسی جس کے ساتھ آپ کا کنسرن ہی نہیں, اس کے لیے دعا جو ہے وہ اللہ کو کتنی پسند ہے. اچھا اور عجیب بات آپ کو بتاؤں, یہ قرآن اور حدیث تو کہتا ہی کہتا ہے, ہمیں ڈے فرسٹ سے پتہ ہے, یہ دنیا کا ہر عقل مند بندہ کہتا ہے. مدر ٹریسا جیسے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں, جو اور تو اور آپ چھوڑیے اس بات کو, آج کل وہ بیوٹی کانٹیسٹ نہیں ہوتے ہیں, وہ جو مس یونیورس وغیرہ والے ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے انہوں نے کچھ عرصے سے اس میں کوسچن آنسرز بھی ڈال دیے ہیں, اور اس کے اندر ان کا جو کمیونٹی ورک ہے نا اس کو انکلوڈ کر دیا گیا ہے. آپ نے یونیورسٹیوں میں داخلے لینے ہوتے ہیں, آپ کے کمیونٹی ورک کا ساتھ ایک وہ شیٹ لگتی ہے, ہسٹری شیٹ لگتی ہے, تو آپ کو یونیورسٹی میں اپلیکیشن کے جو ہے نا آپ ایلیجیبل ہوتے ہیں. تو یہ تو میرا پہلے سوال کا جواب تھا. دوسری سوال کا میرا جواب یہ ہے کہ میں بہت اس کو ریکمینڈ کروں گی کہ پلیز ہر بندہ اپنی ایک الگ سے تنظیم نہ شروع کر دے. اس کے بجائے جو تنظیمیں کام کر رہی ہیں ہم ان کو اسٹرینتھن کریں. ہر مسجد میں, ہر محلے میں کوئی نہ کوئی ڈرائیو, کوئی نہ کوئی بات چل رہی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت لاہور میں جو ہیں ان کی جو سسٹر حمیرہ طیبہ ہیں, جو سینیٹر مشتاق کی اہلیہ ہے, انہوں نے بہت درد دل کے ساتھ پاکستان میں, یہ ان کا لاہور کا نہیں ہے, یہ ان کی بہت بڑی تنظیم ہے, کہ بہت تنظیم کام کر رہی ہے. انہی کے ساتھ کے لوگ ہیں مشن پیلسٹائن والے, وہ کام کر رہے ہیں. یہ میں صرف مثال کے طور پہ بتا رہی ہوں. کچھ دن پہلے الحمرہ آرٹس کونسل لاہور کے اندر ان لوگوں نے کیا ہے فرینڈز آف فلسطین. یہ لوگ جو ہے یہ ڈائریکٹلی جو گورنمنٹ آف پیلسٹائن ہے یہ اس کے ساتھ ریلیٹڈ لوگ ہیں. ان لوگوں نے جو ہے وہ اقبال اور فلسطین کے نام سے جو ہے وہ 3 روزہ فیسٹیول کیا ہے. تو یعنی جو لوگ کام کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ اگر ان کو اسٹرینتھن کریں تو یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا. ہم اس میں سے اپنا ایک رول لے لیں تو بہت اچھی بات ہوگی. تو میں یہ بات کہنا چاہوں گی کہ ہم ایک دوسرے کی آوازوں کو طاقت دیں. دوبارہ میں اس بات کی طرف آتی ہوں, ہمارے دشمن کو یہ ہے اب اکٹھے نہ ہو سکو, اپنی آواز کو مضبوط نہ کر سکو, اور جبکہ ہماری آج کی ضرورت یہ کہ اپنی آواز کو مضبوط ہم کر سکیں. سبحان اللہ, جزاک اللہ ڈاکٹر. It was a brilliant podcast. میں نے بہت سیکھا, and I really hope جو لسنرز ہیں انہوں نے بہت سیکھا. آپ نے ایک بہت اچھا میپ, ایک بہت واضح پکچر دے دی کہ what role we need to play, and not only that آپ نے بتا دیا کہ کیا ایشوز کی بنیاد کیا ہے, that we aren't taking step, we aren't either serious or we are not educated enough. اور اگر we resolve these issues and we work on what کیا جو ہمیں کرنا ہے, ہم ان اسپیسیفک چیزوں کے اوپر ہی کام کر لیں تو ایک بہت بڑا چینج آ سکتا ہے, which I completely agree with. بردر فصاحت اللہ, میں ایک بات ضرور کہوں گی بہت تکلیف کے ساتھ, کیونکہ اللہ کے سامنے بھی شرمندگی ہے اور اپنے فلسطینی اور کشمیری بھائیوں کے سامنے بھی شرمندگی ہے کہ ہم وہ کر نہیں سکے جو ہمیں کرنا چاہیے تھا. لیکن میں آپ کو بتاؤں اس وقت ہمارے ہاتھ میں صرف ایک ہی چیز ہے جو کہ منیمم ہے, اور وہ یہ ہے کہ اسٹینڈنگ آن دی رائٹ سائڈ آف ہسٹری. اس کو ہم کسی طرح اسٹیبلش کر لینا تو میرا خیال ہے کہ فار دی بگننگ دس از اے ہیوج لیپ. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر, آپ ہمارے ساتھ شرکت کریں, آپ نے ہمیں بہت بہترین طرح سے ہمیں علم سکھایا, ہم ناقص علم لوگوں کو. With that, we'll be ending today's podcast. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. علیکم السلام.